لیکن ہمیں آزاد چھوڑا ہے۔ اللہ نے نبی کو اتنا بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی مرضی سے بول دے۔ آپ اور میں مرضی سے سوتے ہیں، مرضی سے جاگتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو نبی سوتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو نبی جاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کی نیند پر بھی اپنا پہرا رکھا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیوں؟ یہ کیوں؟ تعلق اللہ کا ہم سے بھی ہے، یہ نہیں کہ ہم اللہ کے نہیں یا اللہ ہمارا نہیں۔ اللہ ہمارا ہے نا، زور سے بولو، ہم اللہ کے ہیں نا، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، اور ہمارا ہی سب کچھ اللہ ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اللہ بھی ہمارا سب کچھ ہے۔ اس میں ہم کمزور ہیں کہنے میں، ورنہ ہر چیز پر قبضہ کرنے میں یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا۔ نبی اور ہم میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بناتا بالکل ہمیں بھی اللہ ہے، نبی کو بھی بناتا اللہ ہے، لیکن ہمارے بنانے میں اور نبی کے بنانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، میں نے کسی زمانے میں تقریر تھی میری اسی پر کہ نبی ہوتا کون ہے، تو میں نے کہا تھا کہ نبی ہوتا وہ ہے کہ جس کی آنکھوں میں سرما بھی اللہ خود ڈالتا ہے، ہماری آنکھوں میں اماں ڈالتی ہے۔ نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کے سر میں کنگھی بھی اللہ خود کرتا ہو۔ ہم اپنی بچے ہوتے ہیں تو اماں کرتی ہے، بڑے ہوتے ہیں تو ہر وقت شیشے کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی اماں سنوارتی ہے یا ہم خود سنورتے ہیں؟ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ سنوارتا ہے، کیونکہ نبی کو اللہ کے سامنے اللہ نے اپنی دلیل کے طور پر پیش کرنا ہے، اپنی بات کے لیے پیش کرنا ہے۔ اور بابا دنیا کی حکومتوں میں بھی کوئی وزیر ہوتا ہے تو ہر وزیر بھی باہر کے ملکوں میں جا کر بات کرنے کا نہیں ہوتا، کوئی ایک آدھ وزیر ایسا تیار کیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک ہم قوم اندھی قوم ہے کہ ان پڑھ کو وزیر تعلیم بنا دیں، یہ تو ہم ہیں کہ ان پڑھ کو اپنے ملک کا صدر وزیر اعظم بنا دیں۔ ہم سے بڑی اندھی قوم کوئی نہیں ہے جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے، صرف اس لیے کہ کسی بڑے کے کہنے پر ہم نے ووٹ دینا ہے، اپنی کسی مجبوری کے باعث دینا ہے یا اپنی کسی ضرورت کے تحت دینا ہے۔ ہم نے ایسا بندہ کبھی نہیں ڈھونڈا کہ جس کو ہم سنواریں اور سنوار کر قوموں کے سامنے اپنی رہنمائی کے لیے پیش کریں۔ ہم چونکہ کمزور ہیں، میرا اللہ کمزور نہیں، میرے اللہ نے دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے جس ہستی اور شخصیت کو پیش کرنا ہوتا ہے، اللہ بولنے کا ڈھنگ بھی خود سکھاتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جبل طور پر جب نبوت دی تو حکم دیا اذهب الى فرعون، اب فرعون کے پاس جا، انہ طغا، وہ بڑا بدماش ہو گیا ہے۔ یہ طغا سرکش کو کہتے ہیں، اور سرکش کا معنی بدماش۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟
دعا ہے قرآن. رب اشرح لی صدری. عام طور پر مانا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے شرح صدر دے. نبی نہیں کہہ سکتا مجھے شرح صدر دے کہ پہلے میں تیری بات پر یقین تو کروں. شرح صدر تو اسے کہا جاتا ہے کہ میرا دل جس بات کو قبول کرے. جس بات کو میرا دل قبول کر لے اسے شرح صدر کہا جاتا. اللہ میرا سینہ کھول دے. نبی تو اللہ کے سامنے ایسا کہہ نہیں سکتا, یہ آپ اور میں کہہ سکتے, لیکن کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کہنا اصل میں دوسری بات تھی کہ اللہ میرا دل پکا کر دے کہ کھڑا کے بات کر سکوں. آخر ایک بادشاہ ہے اور بادشاہوں کے دربار میں بات کرنے کے اصول ہوتے ہیں, طریقے ہوتے ہیں. بس وہ طریقے, وہ اصول اور کھڑاک والا, یہ میرے دل کے اندر وہ چیز.